حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہے جن کو اللہ جل شانہ اپنے رحمت کے سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی، پانچویں وہ شخص جس کی کوئی حسب و نسب والی حسین عورت اپنے طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیدہ و دانستہ اپنے معاصی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالبِ شوق میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بروایت ثابت بنانی رحمہ اللہ ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان 7 آدمیوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہوا، ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں 2 خوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ ایک اخلاص کی تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوا، دوسرا اللہ کا خوف یا شوق کہ دونوں میں رونا آتا ہے اور دونوں کمال ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے اس حال میں کہ حالی ہو۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ حالی ہونے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمیوں سے حالی ہو جس کے معنی تنہائی کے ہیں، یہ عام مطلب ہے، دوسرے یہ کہ دل عیار سے حالی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل خلوت یہی ہے، اس لیے اکمل درجہ تو یہ ہے کہ دونوں خلوتیں حاصل ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص مجمع میں ہو اور دل غیروں سے بالکل خالی ہو اور ایسے وقت اللہ کے ذکر سے کوئی شخص رونے لگے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ مجمع کا ہونا نہ ہونا اس کے حق میں ہے، برابر ہے۔ جب اس کا دل مجمع تو درکنہ غیر اللہ کے التفات سے بھی خالی ہے تو اس کو مجمع کیا۔ مضر ہو سکتا ہے اللہ کی یاد میں یا اس کے خوف سے رونا بڑی ہی دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حق تعالی شانہ میسر فرماوے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تہنوں میں واپس جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے، بس ایسے ہی اس کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ اس کے آنسوؤں میں سے کچھ زمین پر ٹپک جائے تو اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دونوں آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی کفار سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی اس پر بھی حرام ہے، اور جو ناجائز چیز مثلا نامحرم وغیرہ پر پڑنے سے رک گئی اس پر بھی حرام ہے، اور جو آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔